بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ یہ ہے سبق نمبر 11 جس میں ہم 12واں سال لیں گے مکی دور کا۔ یاد رکھیے دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ اس سبق کے 3 حصے ہیں، معراج، پہلی بیعت 12 سے، اور مصعب رضی اللہ عنہ مدینے میں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم پہلے حصے سے، معراج کا سفر۔ کئی سالوں سے مشرکین مکہ کا ظلم و ستم جاری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے اور اللہ پر بھروسے کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے رسول کریم کو خاص تحفہ ملا، معراج کا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو اپنے ساتھ مکے سے بیت المقدس لے گئے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے گئے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ وہاں آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ جنت و دوزخ کے بھی مناظر آپ کو دکھائے گئے۔ اسی معراج کے سفر میں امت مسلمہ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں، نیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی عطا کی گئیں۔ واپسی کے بعد مکے والوں نے اسراء و معراج کے بارے میں سن کر خوب مذاق اڑایا اور جادوگر کہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی، اس پر ان کو صدیق کا لقب ملا۔ اسباق و عمل۔ معراج کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے۔ کیا ہم بھی پیارے نبی کے اس بلند مرتبے کی قدر کرتے ہیں؟ فرض نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کیجیے اور دوسروں کو بھی حکمت کے ساتھ اس کی دعوت دیجیے۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ، پہلی بیعت 12 سے۔ سن 11 نبوی میں حج کے موقع سے خزرج کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ تو 12 نبوی میں حج کے موقع سے مدینے سے 12 افراد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ سے مینا میں ایک عقبہ یعنی گھاٹی کے پاس ملاقات کی، آپ سے چند باتوں پر بیعت کی، اس کو پہلی بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ اسباق و عمل۔ قوم کے بڑے اور ذمہ دار لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے آگے آنا چاہیے تاکہ انہیں دیکھ کر عوام اور خاص کر بچوں میں نیک کام کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ خود میں دینی غیرت اور ایمانی قوت پیدا کیجیے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسلام کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ علم یعنی ویڈیو کو روکیے اور دوسروں کو سکھائیے۔ تیسرا حصہ، مصعب رضی اللہ عنہ مدینے میں۔ حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے والے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دین کی تعلیم دینے کی غرض سے بھیجا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مدینے میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر اترے اور دونوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ ان دونوں کی تبلیغ کے نتیجے میں بہت کم وقت میں مدینے میں کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسباق و عمل۔ بہترین صلاحیت پیدا کریں اور اپنی صلاحیتوں کو دین کی خاطر استعمال کریں۔ اسلام کا پیغام پورے شوق اور جذبے کے ساتھ دوسروں تک پہنچائیں، قوم کو دین سکھائیں اور قرآن کی تعلیم دیں اور شرک سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ یاد رکھیے نزول کے اعتبار سے قرآنی پاروں کے 4 بڑے حصے کیے جا سکتے ہیں۔ مکی زندگی کے چوتھے دور یعنی 11 سے 13 نبوی میں یہ 15 صورتیں نازل ہوئیں، تقریباً 8 پاروں کے برابر۔ کم از کم 7 سے 14 پاروں کو یاد رکھیے، سوائے 10 کے، 7 سے 14۔ پچھلے دور میں 17 سے 24 تھا اور یہ 7 سے 14، تو یاد رکھنا آسان ہے۔ یاد رکھیے ان پاروں میں دوسری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کی صورتوں کو پڑھتے اور مخالفت بھرے ماحول میں ایمان پر جمے رہتے اور ان صورتوں کو دعوت دینے کے لیے استعمال کرتے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ ہمارے لیے بھی اللہ کے دین پر عمل کرنا، اس پر جمے رہنا اور اس کے ذریعے دین کا پیغام پھیلانا ممکن ہو۔ اب ہم لیتے ہیں حدیث کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چلتا پھرتا قرآن تھی اور آپ کی باتیں اس کی شرح تھیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ روزانہ احادیث پڑھنے کے لیے کم از کم 2 منٹ کا وقت نکالیے۔ اب ہم کرتے ہیں اعادہ۔ ہم نے نبوت کے 12ویں سال کے 3 اہم موضوعات سیکھے، تو دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی کے 3 حصوں پر ان کی مشق کیجیے۔ معراج، پہلی بیعت 12 سے، مصعب مدینے میں رضی اللہ عنہ۔ معراج 12 مصعب، مختصراً معراج 12 مصعب۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئز کرنا مت بھولیے۔
اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔